بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. فرسٹ ایئر کی سائیکالوجی میں آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے تجرباتی طریقہ یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تو ہے ہی، ویسے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نفسیات یا سائیکالوجی جس کو اب ہم ایک سائنس کہتے ہیں وہ اس طریقے کی وجہ سے ہی سائنس بنی ہے. اس سے پہلے آپ تجرباتی نفسیات یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ہیومن بینگز کے اوپر لیبس میں ایکسپیریمنٹس کے تجربات کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ میتھڈز میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ واٹ از ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ طریقہ جس میں مشاہدہ کیے گئے حقائق کے بارے میں مفروضے کی جانچ اور پیش گوئی کی جاتی ہے. لفظ آپ کو تھوڑے سے بھاری اور مشکل لگیں گے لیکن میں وضاحت کر دیتی ہوں. پہلے انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے میتھڈ یوزڈ فار ویریفیکیشن آف ہائپوتھیسز بیسڈ آن آبزروڈ فیکٹس. تو مشاہدہ آپ پڑھ چکے ہیں کسی بھی چیز کو بغور دیکھنا یا جاننا، اور حقائق کہتے ہیں فیکٹس، ریالٹیز کو. مفروضہ فرض کی گئی بات کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں جو چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں، جو حقائق ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں فرض کرتے ہیں اور ان فرض کی گئی باتوں کی ویریفیکیشن اور پریڈکشن جو ہے وہ اس کی مدد سے کی جا سکتی ہے. تو ڈیفینیشن بتا دی آپ کو. اب ڈیفینیشن میں ایک ورڈ آ رہا ہے مفروضہ یا ہائپوتھیسس. مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں مفروضہ اور انگلش میں اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. مفروضے کی جو ڈیفینیشن ہے اردو میں وہ ہے دو متغیرات کے درمیان علت اور معلول کے تعلق کو بیان کرنے والا بیان جس کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی ہو. Statement about cause and effect relationship between two variables which can be verified or refuted is called hypothesis. متغیر یا ویریبل. متغیر تغیر سے نکلا ہے. تغیر کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا، تبدیل ہونا. ویریبل ویری یعنی ہر وہ ویلیو جو چینج ہو سکتی ہو. تو ابھی آپ نے علت اور معلول کے بارے میں شروع میں ہی اس چیپٹر میں پڑھا تھا، کاز اینڈ ایفیکٹ. علت یعنی سبب یا وجہ، اور معلول ایفیکٹ یا اثر. تو دو ایسی مقداریں یا دو ایسی ویلیوز جو کہ چینجیبل ہوں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. یعنی ایک کوئی کاز ہوتی ہے تو دوسرا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ دو متغیرات کے درمیان تعلق کو بیان کرے اور پھر ہم نے اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہوں، اسے ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. ویریبل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چینجیبل ویلیوز، چینجیبل فیکٹرز، ایسی چیزیں جو کہ تبدیل ہو سکتی ہوں. جیسے آپ کی ایج چینج ہوتی ہے، آپ کا ویٹ چینج ہوتا ہے، آپ کی نالج چینج ہوتی ہے، آپ کی میموری چینج ہوتی ہے. یہ سارے ویریبلس ہیں. ٹائم چینج ہوتا ہے، ویدرز چینج ہوتے ہیں. تو آل دیز تھنگس آر ویریبلس. متغیرات یعنی چینجیبل ویلیوز، تبدیل ہونے والے عوامل. یہ دو طرح کی، ویسے تو اس کی بہت سی ٹائپس ہیں لیکن آپ کی بک میں اس کی دو ٹائپس لکھی ہوئی ہیں. ایک ٹائپ ہے غیر تابع یا آزاد متغیر، اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کہا جاتا ہے، اور دوسرا تابع متغیرات یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہیں وہ اکثر کاز یا وجہ ہوتی ہیں، اور ڈیپینڈنٹ ویریبل معلول یا اثر ہوتے ہیں. یعنی غیر تابع متغیرات جو ہوتے ہیں وہ علت ہوتے ہیں، کاز ہوتے ہیں، وجہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور تابع کا مطلب ہوتا ہے جو خود کچھ نہ کر سکتا ہو، جو کسی کے انڈر ہو. تو یہ جو ہے وہ آزاد متغیر کے تحت چینج ہو سکتے ہیں، اور یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں، کاز کے بعد اس کا اثر ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو میں دو چیزیں بتاتی ہوں. ایک ہے جی، اگر یہ مفروضہ ہے دو ویریبل کے درمیان تعلق کا، اس میں مفروضے کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور ویریبلس کی بھی. محنت سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے. محنت جتنی آپ زیادہ کریں گے اتنی کارکردگی آپ کی اچھی ہوگی. یہ ایک کامن آبزرویشن ہے، ایک بہت زیادہ دیکھی جانے والی بات ہے، آبزرویبل فیکٹ ہے. تو محنت جو ہے یہ ایک ویریبل ہے. محنت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں چینجز آتی ہیں. اور کارکردگی جو ہے یہ ایک اور ویریبل ہے،
اس کا جو ہے وہ ریلیشن شپ محنت کی کم یا زیادہ ہونے کے ساتھ ہے. تو زیادہ محنت زیادہ بہتر کارکردگی، کم محنت کم بہتر کارکردگی. تو اس میں محنت کیا ہے؟ آزاد متغیر یا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور یہ کاز ہے کارکردگی کے کم یا زیادہ ہونے کی. اور کارکردگی جو ہے وہ ایفیکٹ یا معلول ہے، یعنی محنت کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. محنت بدلے گی تو کارکردگی بھی بدلے گی، محنت نہیں بدلے گی تو کارکردگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ جو ہے کارکردگی، یہ ایک تابع متغیر یا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسی طرح سے ایک اور ویریبل ہے تھکن سے کارکردگی کم ہوتی ہے. تھکن یعنی فیٹیگ، اگر آپ بہت سارا کام کر لیں تو آپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری نہیں ہوتی بلکہ کمی آ جاتی ہے. تو تھکن ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کیونکہ یہ کاز ہے، یہ علت ہے، یہ وجہ ہے. اور کارکردگی کا کم ہو جانا تھکن کا ایفیکٹ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک تابع متغیر ہے. اس طرح سے یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس آپ نے پڑھی، محنت سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یہ بھی ایک مفروضہ یا ہائپوتھسس ہے، اور تھکن سے کارکردگی کم ہوتی ہے، یہ بھی ایک مفروضہ یا ہائپوتھسس ہے، کیونکہ یہ دو ویریبلز کے درمیان کاز اور ایفیکٹ ریلیشن شپ کو بیان کر رہا ہے، اور ان دونوں کو ہم ایکسپیریمنٹ کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تجربے کے اندر جو ہیں وہ دو لوگ حصہ لیتے ہیں، دو افراد، کیونکہ ایکسپیریمنٹ سائیکالوجی کے ہیں، لہٰذا اس میں انسانوں پر ہی کیے جاتے ہیں، انسان کرتے ہیں اور انسانوں پر ہی کیے جاتے ہیں، اور تجربات جو ہیں وہ اینیملز پہ بھی ویسے کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال دو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ایکسپیریمنٹ میں حصہ لیتے ہیں، اس میتھڈ میں. ایک کا نام ہے ایکسپیریمنٹر یا تجربہ کار، تجربہ کنندہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تجربہ کار یا تجربہ کنندہ وہ ہوتا ہے جو کہ تجربے کا انتظام کرتا ہے اور تمام جو شرائط ہیں، جو بھی فیکٹرز ہیں، ان کو کنٹرول میں کرتا ہے، ہر ایک چیز کا انتظام کرتا ہے. جبکہ معمول یا سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جائے. یہ عام طور پر جو تجربہ کار ہوتا ہے وہ اکثر ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور اس نے جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، اگر ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایک ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. جبکہ جو معمول ہوتا ہے وہ ایک عام نائب انڈیویجول ہوتا ہے جس کے پاس نفسیات کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہوتی، تو اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. تجربات میں اکثر ایکسپیریمنٹس میں ایک ہی سبجیکٹ ایک پر کیے جاتے ہیں ایکسپیریمنٹس، یعنی ایک تجربہ کار ہے تو ایک معمول یا ایک سبجیکٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرے گا. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ سبجیکٹس کے گروپس بنانے پڑتے ہیں. تو ایک تجربہ کار جو ہے ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف ایکسپیریمنٹ اپنے معمولوں کے دو گروپس بنا سکتا ہے. ایک گروپ کا نام ایکسپیریمنٹل گروپ یا تجرباتی گروپ ہوتا ہے، اور دوسرا کنٹرول گروپ یا اردو میں بھی اس کو کنٹرول گروپ ہی کہا جاتا ہے. تو ایکسپیریمنٹل گروپ جو ہوتا ہے یہ وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ جس کے اوپر ایکچولی ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر آزاد متغیر لاگو کیا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. اور کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟ جیسے اگر ہم اپنی پریویس دو ہائپوتھسس کو ہی لے لیں، مثال کے طور پر پہلا آپ کا ہائپوتھسس یا مفروضہ تھا محنت سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے. اب اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ دو گروپس اگر ان کے بنانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جو تجرباتی گروپ ہوگا اس کے معمولوں کو موقع دیں گے کہ وہ زیادہ محنت کریں، ہیلپ بھی کریں گے ان کی، اور پڑھائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو ایکسٹرا کوچنگ بھی دیں گے، ان کو بہت محنت کروائیں گے. یعنی اس کے اوپر آزاد متغیر یعنی محنت جو ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. جو کنٹرول گروپ ہوگا اس کے اوپر کوئی ویریبل اپلائی نہیں ہوگا، ان کو نارمل طریقے سے پڑھنے کو دیا جائے گا، اور ان کو ایکسٹرا گائیڈنس اور ایکسٹرا کوچنگ نہیں دی جائے گی، اور ان کو بہت زیادہ بار بار کہا بھی نہیں جائے گا کہ آپ محنت کریں. اس کے بعد فرض کریں کہ ایک ہفتہ ہم نے اس طرح سے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ایک ہفتے کے بعد دونوں کو ایک ہی چیپٹر، ایک یا دو ایک ہی طرح کے چیپٹرز پڑھا دیے جائیں گے. یعنی ایک گروپ جو ہے اس کے اوپر آزاد متغیر یعنی محنت کا اطلاق کیا گیا، انہیں محنت کروائی گئی ہے. دوسرے گروپ پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اب ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ کے ریزلٹس اگر جو آئیں گے، اگر جس گروپ کو جس کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں، اگر اس کی محنت کی وجہ سے ان کے سکورز اور مارکس اچھے آئے ہیں اور کنٹرول گروپ کے کم اچھے آئے ہیں تو ہمارا مفروضہ پروو ہو جائے گا،
ثابت ہو جائے گا. ہم کہہ سکیں گے کہ جی دیکھیں جنہوں نے محنت زیادہ کی تھی ان کے مارکس زیادہ آئے ہیں اور ہمارا مفروضہ درست تھا, ہم نے جو بات فرض کی تھی اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات جو ہے وہ مفروضہ ہمارا پروو نہیں ہوتا اور ریزلٹس دونوں کے برابر آ جاتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم مفروضے کی تردید کرتے ہیں, ہم اور کوئی مفروضہ قائم کریں گے یا ہم کسی اور طریقے سے اس ایکسپیریمنٹ کو کریں گے. تو اس طرح سے جو تجرباتی اور کنٹرول گروپ ہیں ان کی سلیکشن کیسی ہوتی ہے, اس میں ایک سے زیادہ معمول ہوتے ہیں اور سلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ سارے جو افراد اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں جن پر تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں ان میں عمر اور ان کی یعنی ایج سیم ہونی چاہیے, ان کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سیم ہونا چاہیے, یعنی ذہانت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں, لڑکے ہیں تو سارے لڑکے ہوں, لڑکیاں ہیں تو ساری لڑکیاں ہوں, جنس ایک ہی ہو, اور ان کے والدین کا جو اقتصادی سماجی رتبہ ہے اگر وہ مڈل کلاس ہیں تو سارے مڈل کلاس ہوں گے, اگر وہ اپر کلاس ہیں تو وہ سارے اپر کلاس کے ہوں گے. اس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہونا بہت ضروری ہے دونوں گروپس کی سلیکشن میں. تو اس طرح سے یہ دو طرح کے گروپس ہوتے ہیں. اب اس میں جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچنز آ سکتے ہیں. ایک تو آپ کو آ سکتا ہے تجرباتی طریقے سے کیا مراد ہے, ڈیفینیشن اس کی, یہ میں نے آپ کو یہاں لکھ دی ہے, آپ کی بک میں نہیں ہے, آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. دوسرا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مفروضہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح سے ویریبلس کے بارے میں لازمی سوال آتا ہے کہ متغیرات سے کیا مراد ہے, متغیرات کی اقسام لکھیے. تو آپ نے آزاد اور تابع متغیر کی اقسام لکھنی ہوں گی. اور اسی طرح سے آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ تجربہ کار معمولوں کے کتنے گروپس بنا سکتا ہے, تو ان گروپس کے بارے میں بھی آپ جو ہیں وہ تجرباتی اور کنٹرول گروپ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. تجرباتی گروپ کون سے کیا مراد ہے, کنٹرول گروپ سے کیا مراد ہے, ان کے اوپر بھی الگ الگ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اس ایکسپیریمنٹل میتھڈ پر لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ٹاپک جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی سمجھنے والا بھی ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک بچی نے کہا ہے کہ اس کو کلیئر نہیں ہو رہا, بلیک بورڈ سامنے ہو, بیٹا اپنی بک آپ ساتھ رکھ لیا کریں اور جو میں پڑھا رہی ہوں اس کو اس میں سے دیکھیں, آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہے. اب ہم آئیں گے آگے. نیکسٹ میتھڈ جو ہے وہ سروے میتھڈ, سروے کا طریقہ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور دلچسپ بھی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے, سروے کے طریقہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے, یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں محقق ایک تحریری سوال نامے یا زبانی انٹرویو کے ذریعے منتخب گروہ سے معلومات حاصل کرتا ہے. The method in which the researcher uses a questionnaire or interview to seek information from a selected group of people. اب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ریسرچر یا محقق تحقیق کرنے والا ایک کسی بھی ایشو کا انتخاب کرتا ہے, جیسے کوئی بھی پرابلم ہے, سوشل پرابلم ہے, کسی بھی چیز کا موضوع کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے سوال تیار کرتا ہے. یہ جو ٹاپک ہے سروے, یہ آپ کے پریکٹیکل سلیبس کا پارٹ بھی ہے. آپ لوگوں کا جو پریکٹیکل ایگزامینیشن ہے نا, اس میں ایک تو آپ نے پریکٹیکل نوٹ بک بنانی ہے, اس میں ایک آپ نے سروے بھی کرنا ہے. 5 مارکس کا وہ سروے ہوگا جس میں آپ کو ایک کوسچنیئر بنائیں گے, سوال نامہ بنائیں گے کسی بھی ٹاپک کے اوپر. اس کے بارے میں آپ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس یا جو بھی آپ کے یا گھر والوں سے ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف یور ٹاپک آپ ان سے رائے لیں گے. پھر ہم اس کا انالیسس کریں گے. یہ سب ظاہر ہے جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بتائیں گے. تو سوال نامہ کہتے ہیں ایک ایسا پیپر جس کے اوپر سوال تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں, کوسچنس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسے انگلش میں کوسچنیئر بھی کہا جاتا ہے. تو ریسرچر جو ہے وہ ایک ٹول یا ایک ایسا آلہ جس کو استعمال کر کے وہ لوگوں کی رائے لیتا ہے. اب رائے لینے کے لیے سلیکٹڈ گروپ کا لفظ لکھا ہوا ہے, منتخب گروپ. ہوتا یہ ہے کہ ہم رائے لینا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی, لیکن ہمارے لیے ایچ اینڈ ایوری پرسن تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے کیا پرابلمس ہیں, ان کو اسٹڈیز میں کیا پرابلمس ہیں, ان کو اپنے کالج کے ماحول میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ان کو کینٹین سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو ہمارے کالج میں تو 3000 تک اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ہم ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کی رائے ہمارے لیے لینا پاسبل نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم لے بھی لیں تو اس کا تجزیہ کرنا, اس کو انالائز کرنا بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ سروے میں جو ہے وہ ایک گروپ سلیکٹ کیا جاتا ہے.
تو گروپ جو ہے وہ سلیکٹڈ گروپ کو سیمپل کہا جاتا ہے. اب ہم یہاں پر آئیں گے، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک ہے کائنات، آبادی یا پاپولیشن، اور ایک ہے سیمپل یا نمونہ. کائنات، آبادی یا پاپولیشن. پاپولیشن کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، جسے آبادی کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد ہے ایک بڑا گروہ جس کی رائے لینا مقصود ہو. ا بگ گروپ انڈر ریسرچ، کہ ایک بڑا گروہ جیسے ہمارے کالج کی تمام طالبات، بہاولپور کی پوری آبادی، پنجاب کے پورے عوام، پاکستان کے تمام عوام، یہ بڑے بڑے گروپس ہیں جن کی رائے ہم لینا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، نہ تو ایک فائنینشیلی ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے، نہ ہی ٹائم ہوتا ہے اتنا، اور نہ ہی ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فرض کریں کہ ہم آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹ کی ہی کہیں آبادی ہے وہ ہماری، تو ہم ان کی رائے لینے کے لیے کیا کریں گے، ان کے ہر کلاس میں سے چھوٹے چھوٹے گروپس منتخب کر لیں گے. ان کو کہتے ہیں سیمپل یا نمونہ. جیسے پوری آبادی میں سے منتخب چند نمائندہ افراد جن کی رائے تمام گروہ کی نمائندگی کرے. A few people selected from the big population whose opinion represents the opinion of the whole population. اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ جب آپ چاول پکاتے ہیں گھر میں، تو یا دیگ پکتی ہے، دیگ میں بے شمار چاول ہوتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری رائس گرین کو تو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ پکا ہے یا نہیں پکا. آپ تھوڑے سے دانے اس میں سے لیتے ہیں اور اس کو چکھ لیتے ہیں تو آپ پتہ چل جاتا ہے، یا نمک چکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ باقی سب میں بھی ایسا ہی ہوگا اور باقی سارے بھی پک گئے ہوں گے. بالکل ایسے ہی پوری آبادی میں سے جب ہم کچھ افراد منتخب کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں، تو وہ رائے جو ہے وہ پورے گروپ کی رائے ہوتی ہے. تو وہ افراد جو کہ پوری بڑی آبادی میں سے چند افراد جن کو منتخب کیا جائے، انہیں سیمپل یا سیمپل کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہیں اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں، سیمپل اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب ان کو رینڈملی سیمپل کیا جائے. رینڈم کا مطلب ہوتا ہے بغیر ترتیب کے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی پوری کلاس ہو، اس میں فرض کریں آپ کی کلاس میں 150 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی رائے لینی ہے، ان سے سوال نامے پر کروانے ہیں یا ان سے انٹرویو کرنا ہے. تو پوری کلاس کے ناموں کی، رول نمبرز کی پرچیاں بنا لی جائیں اور وہ پرچیاں ڈال دی جائیں اور 50 پرچیاں اٹھائی جائیں، تو ہر ایک بچے کو چانس ملے گا. ہر بچہ یہی سمجھ رہا ہوگا شاید میرے نام کی پرچی نکل آئے. تو ایچ اینڈ ایوری یونٹ آف دا پاپولیشن از لائکلی ٹو بی سلیکٹڈ ان دا سیمپل. تو وہ سیمپل میں سلیکٹ ہونے کا اس کا ایکول چانس ہوتا ہے. تو ایسے سیمپل جو ہیں وہ نمائندہ سیمپل کہلاتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ پوری آبادی کی رائے ہوتی ہے. تو سروے جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسا طریقہ جس میں سوال نامے کے ذریعے سیمپل سے جس کا انتخاب ایک بڑی آبادی سے کیا جائے، رائے لی جائے اور ان کی رائے کو نمائندہ رائے پورے گروہ کا نمائندہ قرار دیا جائے، تو یہ سروے کہلاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یوزز آف سروے کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. تو بہت سے اس کے یوزز ہیں. ایک مین اس کا بڑا کامن یوز ہے انتخابی مہم کے دوران. پاکستان میں بھی 2 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے. ابھی ریسنٹلی آپ نے امریکہ کے الیکشنز دیکھے ہوں گے. گیلپ پول ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، گیلپ پول، گیلپ سروے. یہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی الیکشن سے ایک دن پہلے رات کو یا 1-2 دن پہلے جو ہے وہ عوام کی رائے معلوم کی جاتی ہے کہ لوگ کس امیدوار کے حق میں ہیں، اور وہ جو ہے وہ اکثر ایکچوئل ریزلٹس سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے، گیلپ پول کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں. تو انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی پاپولیرٹی یا پسند ناپسند کے بارے میں بھی سروے کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سروے کا جو یوز ہے وہ مارکیٹنگ سروے بھی ہوتا ہے، کہ کوئی بھی جو سرمایہ کار ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے سروے کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کتنی ہے. مطلب لوگ اس کو چاہتے ہیں لینا یا نہیں، یا لوگوں کی اتنی پیئنگ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو خرید سکیں، یا وہ اتنی مطلب یوز میں آ سکتی ہے، اتنی یوزفل ہے کہ لوگ اس کو خریدیں، تبھی وہ اس پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں. سروے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے یا نہیں. اسی طرح سے سوشل پرابلمس، ایشوز، ہمارے معاشرے میں بہت سارے سوشل پرابلمز ہر وقت درپیش رہتے ہیں. کرنٹ سچویشن میں جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بچوں کی اسٹڈیز کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی. اور ابھی ہم کووڈ کے بارے میں بھی سروے کر سکتے ہیں کہ اس کے وجہ سے لوگوں کو کیا کیا سائیکولوجیکل ایشوز ہوئے ہیں.
تو یہ سوشل پرابلمس جو ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے سروے میتھڈ یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے کویشچنس یہی ہو سکتے ہیں کہ سروے میتھڈ کیا ہوتا ہے, سروے سے کیا مراد ہے, سیمپل کیا ہوتا ہے, پاپولیشن کیا ہوتی ہے یعنی آبادی کیا ہوتی ہے, اور سیمپل کیا ہوتا ہے یا نمونہ کیا ہوتا ہے, اور سروے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو اس کے کویشچنس آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ جو اس میں سروے کا ایک اور طریقہ ہے جس کا نام ہے سروے کا بالواسطہ طریقہ یا میدانی مساحتی طریقہ, فیلڈ اسٹڈی میتھڈ. نام میں ہی آ رہا ہے اس کا, فیلڈ میں جا کر اسٹڈی کرنا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اس وقت یوز ہوتا ہے جب یہ ایکچولی یہ ایک نیچرل آبزرویشن ہی کی ایک صورت ہے. یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لیبارٹری میں تجربہ کرنا ممکن نہ ہو اور فیلڈ میں جا کر ہی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو ریسرچر یا محقق ایک کویشچن لے کر, خاص سوال لے کر فیلڈ میں جاتا ہے اور اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کرتا ہے. اگین جیسے آپ نے نیچرل آبزرویشن میں پڑھا تھا کہ وہ صرف اس کو مشاہدہ کر کے اس کو نوٹ کر لیتا ہے یا ریکارڈ کر لیتا ہے, وہ کنڈیشنز کو کنٹرول نہیں کرتا کہ یہ ہو اور یہ نہ ہو, ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, گرمی ہے نہیں ہونی چاہیے یا روشنی ایسی ہونی چاہیے. جس ماحول میں وہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو ریکارڈ کرتا ہے. ریسرچر ڈائریکٹلی میکس آبزرویشن ان فیلڈ ریلیٹڈ ٹو دا پرابلم انڈر کنسیڈریشن. جو بھی ایشو مائنڈ میں ہوتا ہے اس کے جو بھی پرابلم, اس سے متعلق وہ انفارمیشن کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ شرائط کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں ہوتا, اور اکثر جو ہے جو زیر مطالعہ افراد ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. In this method, conditions are not controlled and the subjects under observation are unaware of the fact that they are being observed. اس کی مثال یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک ایسا شخص جو کہ پولیس مین ہو یا سائیکالوجسٹ ہو اور وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہو تو وہ کرمنلز کا ہی بھیس بدل کر یا کرمنلز کی طرح کا بن کر ان کے درمیان جا کر رہنے لگ جائے. انہیں تو پتہ نہیں ہوگا یہ کون ہے, لہٰذا وہ اپنے ذہن میں جو سوال ہوں گے اس کے کہ کرمنلز جو ہیں ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے, وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, وہ کیسے پلاننگ کرتے ہیں, وہ ان سب کا بغور مشاہدہ کرے گا. اور پھر کیونکہ جن لوگوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے, لہٰذا وہ اپنے نیچرل بیہیویئر کو ہی ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے صحیح انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ طریقہ جو ہے خاص طور پر جب پارٹیسپینٹ ہو کہ جو جن کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو, تو بہت دفعہ اس سے بہت زیادہ ہیلپ فل اور اچھی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ ہم نے 3 میتھڈز جو ہیں وہ پڑھے ہیں, ایکسپیریمنٹل میتھڈ, سروے میتھڈ اور فیلڈ اسٹڈی میتھڈ. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بیٹا. ابھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بالکل بھی بک اپنی ساتھ رکھیں اور جو کویشچنز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو پریپیئر کرتے رہیں, نوٹس پریپیئر کرتے رہیں کویشچنز, اور پھر کویشچن لکھیں, اس کا آنسر لکھیں. اور یہ چیپٹر جب ختم ہوگا تو میں پورے چیپٹر کے کویشچنز جو ہیں ان کی ایک پکچر بھی آپ کو دے دوں گی, اردو اور انگلش دونوں میں لکھے ہوئے ہوں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں اس پورے چیپٹر کے شارٹ اینڈ لانگ کویشچنز جو ہیں وہ پریپیئر کر لیں گے. لاسٹ چیپٹر جو پچھلا آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بھی دے دوں گی. تو اب جو ہے وہ بس پڑھنا ہے ساتھ ساتھ. اچھا یہ بھی بتانا تھا آپ کو کہ فرسٹ ایئر جو ہے آپ لوگوں کے 3 دن لیکچرز اپلوڈ ہوں گے. منڈے کو ہوگا, تو پھر ٹیوزڈے کو نہیں ہوگا, وینسڈے کو ہوگا, اور پھر فرائیڈے کو ہوگا. ایک دن چھوڑ کر آپ کے سارے جو لیکچرز ہیں الیکٹیوز کے وہ آپ کے ایک دن چھوڑ کر ہوں گے, منڈے, وینسڈے اینڈ فرائیڈے. جبکہ انگلش کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کے راؤنڈ دا ویک ہوں گے, آل ویک ڈیز میں ہوں گے. منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک ڈیلی آپ کا انگلش کا ایک لیکچر آپ کے پاس آ جایا کرے گا. تو اس طرح سے یہ جو ہے اب ہمارا یہ والا ٹاپک سارے کمپلیٹ ہو گئے. تو اب پڑھنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس.